کی خدمات دینیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمامی احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بندہ ناچیز کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے۔ آج کے اس پروگرام میں جگر گوشہ شیخ الحدیث پیکر شفقت و محبت جناب بھائی محمد ریاض صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پیکر اخلاص و محبت جناب بھائی محمد الیاس خادمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا محترم جناب پیکر شفقت و محبت بھائی محمد طیب صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں اور آج کے اس پروگرام کی صدارت فرمائیں۔ آپ بھی صدارت فرمائیں گے اور بھائی محمد ریاض صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ باقی بھی جو احباب تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا دلی ارادہ تھا کہ قبلہ استاد محترم کی جو دینی خدمات ہیں، یہ جو چند اوراق لکھے گئے ہیں، یہ خدمات کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میرا بہت ارادہ تھا کہ کچھ یہاں پر پڑھنے والے بھی علماء ہیں یا ابھی جو پڑھ رہے ہیں، وہ قبلہ استاد صاحب کی خدمات کے متعلق یا تعارف کے متعلق صحیح طریقے سے کچھ چیزیں نہیں پتہ، ان کو کچھ تاریخی چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ ایک ایسا ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے کہ یہ ریکارڈ جو دوسرے شہر میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے پاس بھی جائے تو ان کو قبلہ استاد محترم کی شخصیت کے متعلق پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے شکریہ کے جو حقدار ہیں وہ پیکر اخلاص و محبت، جنہوں نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر رکھا ہے، جگر گوشہ شیخ الحدیث جناب بھائی محمد ریاض خادمی صاحب ہیں کہ میں نے 4-5 مرتبہ آپ کے ساتھ ملاقات کی تو آپ نے بہت زیادہ رہنمائی فرمائی قبلہ استاد صاحب کے حوالے سے، فون پر پھر ڈسکس ہوتا رہا، پھر PDF میں نے سینڈ کی، وہ بھی آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد بھائی محمد الیاس خادمی صاحب آپ نے بھی بڑی شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ پیکر شفقت و محبت، میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے سے جو سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ، قراء، علماء تیار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب برابر کے ثواب میں حقدار ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور یقین جانیں کہ یہ 15 دن پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اسی لیے حاضر ہوا کہ میں نے کچھ انفارمیشن لینی تھی، تو واقعتاً پھر جو باتیں ان سے ملیں وہ مجھے کسی سے بھی نہیں مل سکتی تھی، تو میں کوئی تقریباً 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ خلفائے راشدین بھی میں نے کتاب پیش کی تو انہوں نے بہت زیادہ شفقت کا مظاہرہ فرمایا، اور مجھے پھر انہوں نے اس ادارے کی ساری ہسٹری ارشاد فرمائی۔ بلکہ میں نے جب ان کو خلفائے راشدین کتاب پیش کی تو انہوں نے فوراً مجھے فرمایا کہ یہ 5 کتابوں کا آپ ہدیہ میری طرف سے لیں، اور آپ کو اختیار، آپ جس کو چاہیں وہ کتابیں دیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا جناب آپ پہلے ہی بیمار ہیں، آپ اپنے وسائل دیکھیں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، باقیوں کو ہم گفٹ دے رہے ہیں تو آپ کو دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے بیٹے بجا ہیں۔ تو جس دن میں نے سنا تھا آپ کتاب لکھ رہے ہیں، میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کچھ کتابیں میں اپنی طرف سے دیا کروں گا۔ تو میرے اصرار کے باوجود انہوں نے مجھے 1500 روپیہ پیش کر دیا، کہتے ہیں اس کی جتنی کتابیں بنتی ہیں وہ میری طرف سے آپ لوگوں کو دے دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ تو اس کتاب کا مختصر سا جو تعارف ہے، چونکہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے میں اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے علم اور علماء کی جو اہمیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے وہ 10-12 آیات میں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد علم اور علماء کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں بہت زیادہ ہیں، اس میں سے چند ایک میں نے ذکر کی ہیں تاکہ جو پڑھنے والے ہیں پہلے ان کو پتہ چلے کہ قرآن و حدیث نے ایک عالم دین کی عظمت و شان کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر قبلہ استاد محترم کا مکمل تعارف پیش کیا ہے۔ استاد محترم کتنے بھائی ہیں، کتنے آپ کے مطلب صاحبزادے ہیں، وہ تو جن تک کتاب پہنچے گی، جن کو نہیں پتہ وہ بھی پتہ چلے گا، خاندان کے حوالے سے۔ پھر استاد محترم کے سلسلہ طریقت کے حوالے سے بھی میں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ قبلہ استاد محترم کے جو تعلیمی مراحل ہیں، حفظ کہاں پر کیا، کس سن میں کیا، پھر درس نظامی کے مراحل، یہ سب کا ذکر کیا ہے۔
اس کے بعد پھر جامعہ نعمانیہ رضویہ کا قیام کس سن میں ہوا اور سب سے پہلے یہاں پر کون تشریف لائے؟ خواجہ الطاف محی الدین صاحب تھے۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر قبلہ استاد محترم تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک استاد تشریف فرما ہیں۔ اور یہ چیزیں بھی مجھے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، طیب صاحب، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب جامعہ نعمانیہ کا قیام ہوا تھا تو کون کون سے لوگ اس کمیٹی کا حصہ تھے، وہ لوگوں کے نام بھی انہوں نے مجھے بتائے اور ان کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جامعہ میں ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب کا کردار، میرا دل کرتا ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، مختصر سا ہے، میں وہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں نے لکھا ہے۔ اور ایک دو وہ باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ نے تو میرے دل کی بات کی ہے، میرے دل میں دو تین ایسی باتیں تھیں کہ میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جب بھی استادوں پر کتاب لکھی جائے گی وہ دو تین باتیں میں نے ضرور اس میں ایڈ کروانی ہیں۔ ایک بات تو اس میں سے یہ ہے، تو کہتے ہیں میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ آپ مایا والا کپڑا بہت نہیں پہنتے، یہ کاٹن کا لٹھے کا سوٹ آپ نے کبھی پہنے ہوئے دیکھا نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ استاد محترم نے بڑا با کمال جواب دیا، فرمانے لگے کہ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے تکبر کا تھوڑا سا شائبہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں پہنتا۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ فرمانے لگے کہ میں بھی اسی لیے نہیں پہنتا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا پھر کیسی بات ہے کہ ہمارا مزاج آپ سے ملتا ہے، یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب کا جامعہ میں کردار۔ ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب نے ہمیشہ استاد محترم اور جامعہ کا بھرپور ساتھ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جامعہ نعمانیہ کے جملہ فاضلین اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی جامعہ کے طلباء کا فی سبیل اللہ علاج کیا، ایسا ہی بات ہے کہ نہیں؟ ہم خود بھی جاتے رہے ہیں، فی سبیل اللہ دعائی ملتی رہی ہے۔ جامعہ کے پیسوں کا حساب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق استاد محترم نے کئی مواقع پر فرمایا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی دیانتداری کا حلف بھی دے سکتا ہوں۔ 16 جولائی 1971 کو جب جامعہ نعمانیہ رضویہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کمیٹی کے روح رواں تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے جامعہ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ استاد محترم جب 1966 اور 1967 میں جامعہ مسجد چاہ آجریہ میں امام و خطیب تھے تو اس دوران ڈاکٹر صاحب نے آپ سے تجوید و قرات پڑھی ہے۔ یہ میرے علم میں بھی پہلی دفعہ اضافہ ہوا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے سنا تھا، میرے پہلے علم میں نہیں تھا کہ وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے لاہور یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ استاد محترم نے ڈاکٹر صاحب کو زینت القراء قاری غلام رسول صاحب کے حوالے کیا، جہاں ڈاکٹر صاحب نے قاری صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت کی مشق بھی فرمائی۔ جس سبق کی مشق کرتے اس کی کیسٹیں حاصل کر لیتے، جو کیسٹیں آج بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جی۔ ایک مرتبہ، یہ بڑی اہم بات ہے جی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ایک مرتبہ ایک عورت نے ڈاکٹر صاحب کو 10,000 روپے مدرسے کے لیے دیے، اس کی زبان کی لکنت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سمجھے کہ 2,000 ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ دو اس طرح کر رہی تھی تو میں نے سمجھا 2,000 ہے، سمجھے 2,000 ہے تو 2,000 کی رسید کاٹ کے تو اس عورت کے حوالے کر دی، بعد میں دیکھا کہ وہ 10,000 ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا معاملہ استاد محترم کو سنا کر کہا کہ میں ابھی اس عورت کے گھر جا رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس عورت کو جانتے تھے۔ جب قبلہ ڈاکٹر صاحب عورت کے گھر پہنچے تو وہ عورت ابھی گھر میں داخل ہو رہی تھی، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکا کہ 2,000 کی رسید کاٹ کے آپ کو دے دی ہے، اور اس رسید کو فوراً آپ نے صحیح کیا اور 10,000 کی رسید کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اکنامکس اور پولیٹیکل میں MA اور 7 LLB بھی کیا ہے، شہادت القضاء اور اسسٹنٹ فارمیسی کی ڈگریاں بھی حاصل کر رکھی ہیں۔ آپ کا شمار معتبر شخصیات میں ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جناب میں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے علاوہ قبلہ استاد صاحب کے حوالے سے آپ کی خطابت کا جو انداز ہے، اس میں جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں، احادیث میں عربی عبارات آپ پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، فارسی محاورے پڑھتے ہیں، اور کہاں کہاں آپ نے خطابت فرمائی ہے، وہ ساری تفصیل میں نے درج کی ہے اس میں بڑے مختصر اور جامع انداز میں۔ اس کے علاوہ قبلہ استاد صاحب کا جو خوف خدا ہے، آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کی جو روحانیت ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، اور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ کوشش کی ہے کہ بڑے اچھے انداز سے لکھا جائے۔
اس کے علاوہ قبلہ استاذ محترم کا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو بیان کیا. اس کے بعد دفاع ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو ساری زندگی آپ کا کردار رہا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ قبلہ استاذ محترم کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ایک قناعت ہے، جو مل گیا بس اسی پر راضی ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اس پر بھی میں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ قبلہ استاذ محترم کی زندگی کا بڑا اہم پہلو شفقت و محبت. کیا خیال ہے، شفقت و محبت کا پیکر ہیں اس قبلہ استاذ صاحب، اس کے حوالے سے ذکر کیا. اس کے علاوہ استاذ صاحب کی عاجزی اور انکساری پہ لکھا، استاذ صاحب کی پابندی وقت پہ لکھا کہ وہ وقت سے پہلے آتے ہیں اور وقت کے بعد جاتے ہیں. استادوں کی عزم و ہمت استقامت پر لکھا. قبلہ استاذ صاحب کی دیانت داری اخلاص کا پیکر ہے، اس پر لکھا. پھر قبلہ استاذ صاحب علوم پر دسترس، کن کن علوم پر دسترس حاصل ہے اس کے حوالے سے لکھا. پھر ایک بڑا خاص پہلو ہے جو عام بڑے لوگوں میں کم ہوتا ہے، معاملہ فہمی. ہم نے دیکھا کہ قبلہ استاذ محترم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرما رکھی ہے کہ ہر بندے کے بارے میں پتہ ہوتا تھا یہ بندہ کہاں فٹ آ سکتا ہے، کون سی مسجد ہے، کہاں پر کس بندے کو بھیجیں گے تو کام چل جائے گا، کس مدرسے میں کس مدرس کو بھیجیں گے تو کام چل جائے گا، کس بندے سے کیا کام لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے استادوں کو صلاحیت عطا فرما رکھی ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اس کے علاوہ قبلہ استاذ صاحب کی جو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے، اور یقین جاننے کہ یہ 10 سال مجھے ہوئے یہاں پر مصلح سناتے ہوئے، اس دفعہ 11واں سال ہے، تو 10 سال استادوں نے سماعت کی ہے. تو منزل بڑی بڑی مضبوط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات سننے والے کی توجہ بھی ادھر ادھر ہوتی ہے. لیکن 10 سالوں میں میرے خیال سے ایک مرتبہ بھی قبلہ استاد محترم نے کبھی غلط لقمہ نہیں دیا. یہ ایک منزل کی مضبوطی ہے اور قوت سماعت ہے استاد. مجھے کبھی غلطی لگی ہے تو لگی ہے، استاد صاحب نے جب بھی لقمہ دیا ہے بالکل صحیح دیا ہے. استاد صاحب نے اپنی زندگی میں 34-35 تقریباً مصلح سنائے ہیں، اس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں. اس کے بعد استادوں کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے روب و دبدبہ. یہ آپ سب کو چیزوں کا پتہ ہے لیکن یہاں پر مربوط ذکر کر دی ہیں. روب و دبدبہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھا ہے. اس کے علاوہ قوت فیصلہ. بعض اوقات معاملہ فہمی بھی ہوتی ہے، فیصلے کی قوت نہیں بندہ رکھتا، لیکن استاد محترم کو اللہ نے یہ بھی ملکہ عطا فرما رکھا ہے. اس کے علاوہ مطالعہ کا شوق استاد صاحب کا جس طرح کا ہے اس پہ لکھا ہے. استاد محترم کی قومی اور سماجی خدمات جو ہیں، اس میں وہ ساری خدمات ہیں استاد صاحب کی، ملی خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، سیاسی خدمات ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. استاد صاحب کب سے کب تک ناظم رہے، کیا کیا کام کیے، ان چیزوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ دینی خدمات، اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. اس میں تقریباً ساری چیزیں آ گئی ہیں. جو وہ تاج محل والا مدرسہ تھا اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. 20 سال وہاں پر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا اور عالمہ فاضلہ بنی، اس کا ذکر کیا. پھر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو قبلہ طیب صاحب جو فہم دین آپ کو یاد ہوگا کورس ہوا تھا 40 روزہ، وہ کس سن سے کس سن تک ہوا ہے، کس تاریخ سے کس تاریخ تک، اس کا ذکر کیا. اس میں کون کون سے علماء آئے تھے ان کا ذکر بھی کیا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 6 روزہ رد قادیانیت کورس بھی ہوا تھا، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. تاریخ کا بھی ذکر کیا، اس میں کون سے علماء آئے وہ بھی ذکر کیا ہے. تو دینی خدمات میں بہت کچھ لکھا ہے. اس کے علاوہ استاد محترم کی جو نصیحتیں ہیں اپنے طلباء کو، لوگوں کو، ان کا ذکر کیا ہے. پھر استاد محترم کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے شاعری سے شغف. استاد صاحب کو اعلیٰ حضرت کے اکثر اشعار، مولانا روم کے اشعار، میاں صاحب کے، حضرت سلطان باؤ کے اکثر اشعار ایسے یاد ہیں کہ جس طرح لوگوں کو سورت کوثر یاد ہوتی ہے، ان کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ پھر بزم علم و ادب کا جو کردار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ علماء تیار ہوئے. یہ جو میں بھی آپ کے سامنے چند الفاظ بول رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ بزم علم و ادب کا فیض ہے، یہ قبلہ استاد محترم کا فیض ہے. یہ حضرت علامہ مولانا امجد علی نیمی صاحب، علامہ نصیر القادری صاحب، علامہ شفیق تبسم صاحب، سید علی رضا شاہ صاحب، آپ میں سے ماشاءاللہ جو اچھا بولنے والے ہیں، یہ بزم علم و ادب کا سارا کردار ہے. اس کے علاوہ ایک زندگی کا بڑا اہم پہلو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے لیکن استاد صاحب نے ساری زندگی اس پہ توجہ دی ہے، تلفظ کا خیال رکھنا. تلفظ پر توجہ استادوں نے دی، اس پر بھی میں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ پھر استاد محترم کی جو تاج پوشی کا پروگرام ہوا ہے اس میں ساری روداد اس کی بیان کی گئی ہے. اور آخر میں پھر جو اہم تلامذہ ہیں، ویسے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا، اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 800 سے زائد
الحمدللہ حفاظ کرام ہے کہ جو اس ادارے سے قرآن مجید حفظ کر کے آگے جا چکے ہیں اور نماز تراویح شبینہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس میں درجنوں کے حساب سے وہ ہیں کہ جو شعبہ حفظ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اس میں چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں علماء کرام، ان کا بھی ذکر ہے، اگر کسی کا رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ویسے میں نے وہ جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں بھی دیکھا، نعمانیہ علماء کونسل میں جن جن کے نام تھے۔ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سال سے لے کر جب سے شروع ہے ماشاءاللہ، جتنے جامعہ سے جی جی فارغ ہو چکے ہیں نا علماء، جی جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ جس طرح لائبریری کا کام ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ حفاظ کا بھی کام انشاءاللہ خدا صاحب جی انشاءاللہ العزیز جی اس کو جی انشاءاللہ جی اس میں اضافہ جات بھی بعد میں کیے جا سکتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ کچھ جو علماء ہیں نا ملک پاکستان کے شیوخ الحدیث، سادات، مشائخ، ان کے تاثرات بھی ذکر کیے جائیں، لیکن یہ تھوڑا کام میں جلدی میں کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اضافہ جات بھی انشاءاللہ العزیز میں کریں گے، اور آخر میں پھر مصادر و مراجع جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں کہ جو چند حوالہ جات ہیں وہ کون کون سی کتب کے ہیں۔ تو یہ 56 صفحات پر آپ اس کو ایک کتابچہ کہہ سکتے ہیں۔ میں مبالغہ رائے نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنی طوالت بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ پڑھنے والا تھک جائے، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ اہم پہلو صرف نظر ہو جائیں، اس لیے مختصر اور جامع انداز میں اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی چند جو علماء ہیں وہ میرے بارے میں اگر بات نہ کریں تو یہ مجھے زیادہ خوشی ہے، قبلہ استاد محترم کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ان کا فیض ہے۔ تو ہم جمع ہوئے ہیں ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یہ بھی ان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔